بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کرسچنس کے بارے میں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں، ان کو کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس ویڈیو میں کہ وہ کیونکہ قرآن پاک کو وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک ہے جس نے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ یہ قرآن پاک نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ پہلی بھی کتابیں تورات، انجیل، زبور آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ مسلمان کیوں ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ وہ کتابیں آئی ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلا ہے۔ اگر قرآن پاک ہمیں یہ چیز نہ بتاتا تو یہ لوگ جیسے مرضی کہتے رہتے، شاید ہمیں نہ پتہ چلتا، ہم نہ ان کی باتوں پہ یقین نہ کرتے۔ یہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے کہ پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی تھی، لیکن آج وہ اپنی شکل میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو نہیں ہم مان سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ اس دور میں تھی، اب اس دور میں قرآن پاک ہی ایک ہمارے پاس واحد راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد ہیں، اور یہ بعض کہتے ہیں کہ جی وہ نعوذ باللہ خود اللہ ہے۔ تو میں یہاں پہ ان کو سورۃ ال عمران کا مطالعہ کر کے بتاؤں گی۔ اب اس صورت میں ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک مانتی تھی۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی کہ وہ سورۃ ال عمران میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے کے بعد کا ہے۔ یعنی کہ دیکھو اب کہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کائنات کب سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کب سے بنائی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے بننے عرصے بعد وہ اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جی تخلیق کائنات مطلب حضرت عیسیٰ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں سے ان کے لیے سوچ کدھر چلی جاتی ہے، ان کی کہاں پہ ان کی سوچ ہے؟ یعنی کہ پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ مانتی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہم تو مانتے ہیں پہلی کتابوں کو، لیکن یہ ہمارے قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہم پہلی کتابوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ آج اس شکل میں نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک آج بھی شکر الحمدللہ اپنی اسی ہی حالت میں ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ اور اس میں یہ ہے اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوحی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ اگر تم لوگ صحیح کہتے ہو، یعنی کہ عیسائیوں کو کہہ رہے کہ اگر تم لوگ صحیح ہوتے، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تو یہ پھر ان کو قدیم پرانا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ جب یہ دنیا بنتی تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب وہ ہوتے، لیکن وہ کافی عرصے بعد آئے ہیں۔ اور نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے آشنار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب ان کے لیے کہ بھئی وہ اللہ ہے، لیکن ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی پیغمبر ہیں، اور ان کو بھی موت آنی ہے۔ ابھی وہ زمین سے اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ واپس آئیں گے اس دنیا میں اور اپنا کام کریں گے جو ان کو اللہ کا حکم دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو بھی موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو وہی آخری پیغمبر، نہیں، وہ آخری پیغمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، لیکن اب انہوں کو اللہ نے ویسے بھیجنا ہے، تو کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعلیمات کو ان کے ہی پیروکار ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی ہی تعلیمات اب دیں گے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کو گزار گئے ہیں۔ اب وہ اگر آئیں گے اس دنیا میں، جب وہ آئیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آئیں گے، انہی کے پیروکار ہوں گے۔
مزید ہم اس کو آگے اور مزید پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کو اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہمی مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔ دیکھو یہاں پہ کتنا اہم پوائنٹ ہے۔ ان کرسچنز، ان نان مسلمز کے لیے جو تورات ہے، انجیل، زبور، ان پہ تو ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک اگر کسی انسان کی تخلیق یا بنائی ہوئی ایک بک ہوتی، کتاب ہوتی، تو یہ یقیناً اس کے اندر بہت مخالفت ہوتی پہلی کتابوں کی۔ یہ اللہ ہی کی پیدا کردہ بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، تبھی اس میں ایک مخالفت نہیں ہے ان کتابوں کی۔ یہ قرآن پاک ہمیں یہ نہیں کہتا کہ وہ کتابیں اللہ کی نہیں تھیں یا اس پہ عمل نہیں کرنا تھا، لیکن ان کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، ایک ٹائم کے اوپر ان کے اوپر تب عمل کرنا تھا، لیکن چونکہ اس دور کے لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دی، آج وہ اپنی حقیقی شکل میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کی بنائی کتاب نہ ہوتی تو اس کے اندر بے شمار ان کتابوں کی مخالفت ہوتی، لیکن قرآن پاک نے ان کتابوں کی مخالفت نہیں کی۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ مگر اب تورات انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، یعنی کہ قرآن کو فرقان، یعنی کہ یہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کروا رہا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اگر اس کے اوپر آپ ایمان نہیں رکھتے، اس کو سچا نہیں مانتے تو اللہ کے نزدیک آپ مسلمان اور مومن نہیں ہو۔ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مونس، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلق یا تام الخلق، جب رحم مادر میں سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہیں، وہ جو خود بھی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا، یعنی کہ اب یہاں پہ بھی ان کی ایک نشانی ہے کہ جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جو بھی اللہ نے کسی کو خوبصورت یا کسی کو نارمل شکل، کسی کو نیک، کسی کو جو بھی اللہ نے اس کی قسمت بنانی ہوتی ہے اللہ بناتا ہے، اور ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو کے آئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ نہیں ہے، وہ نہ ہی اللہ ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ صورت کلاس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اب یہاں پہ صاف صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے، اور یہاں پہ اس سورۃ علی عمران میں کتنی نشانیاں میں نے بیان کی۔ ابھی یہ پہلا پارٹ ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پوری نہیں بیان کر سکتی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو پہلے پارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی میں نے نشانیاں آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ بھی تخلیق کیے گئے ہیں، وہی اسی پروسیجر سے گزرے ہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے تھے، ٹھیک ہے، وہ خود سے نہیں پیدا ہوئے یا خود سے دنیا میں، اور جب وہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بہت عرصے بعد آئے ہیں، یعنی کہ دنیا بہت پہلے بن چکی تھی، ٹھیک ہے، یہ دو نشانیوں کے۔ پھر تیسری یہ ہے کہ وہ موت سے ہمکنار ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ موت سے ہمکنار ہوں گے، یہ نہیں ہے ابھی فی الحال وہ اپنی دنیا سے ان کو اٹھایا گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کے پہ بھی موت آئے گی، ٹھیک ہے، تو ایک رب کو، اللہ کو موت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری تیسری تین تو نشانیں میں نے آپ کو یہ بتا دی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے مطلب اللہ نے جو رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ایک جو سلسلہ رکھا ہے کہ پیدا ہونا، قسمت لکھی جانا، ان کی قسمت میں لکھا گیا تھا کہ وہ پیغمبر بنیں گے، یہ اللہ ہی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ، یعنی کہ باپ کے بغیر پیدا فرمایا تھا،
تھوڑا سا ان کا ڈیفرنٹ پروسیجر بنایا، لیکن یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ نہیں ہے۔ کتنی نشانیاں سورۃ ال عمران میں یہ کرسچنز کے لیے۔ پھر اگلی جو نشانی ایک یہ ہے کہ یہی قرآن پاک جن کے اوپر یہ ایمان نہیں رکھتے، انہی کی کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے پہلی جو کتابیں تھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھی، لیکن آج وہ اپنی حالت میں نہیں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر اگر یہ یقین نہیں کریں تو یہ بہت ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایک صاف صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا سورۃ ال عمران میں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ بھی اس کا بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے بھی یہ شروع کیا ہے ترجمہ پڑھنا، اور میں نے سوچا کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتی جاؤں گی۔ اس طرح یہ ہے کہ میرا ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ میں اگر اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میری یہ چیز ایک اس دنیا میں ریکارڈ ہو جائے گی، اور اس کا اجر مجھے قبر ملے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔